صالحہ نہیں ہوگی، بد ہوگی یا گستاخ ہوگی تو پھر کیا بن جائے گی؟ گویا عمل بن رہا ہے، بذات خود عورت نحوست کا سبب نہیں بن رہی۔ اسی طریقے سے گھر بذات خود منحوس نہیں ہے، لیکن جس گھر میں معصیت کا ارتکاب کیا جائے گا، جس گھر میں اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جائے گی، بلکہ فلمی گانوں، رفیع کی آواز اور قوالیوں کی سرود اور نامعلوم کس کا جو ہے کیا مرکز بن جائے گا، تو بلا شبہ وہ گھر کیا بن جائے گا؟ منحوس بن جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو گھر منحوس نہیں ہے، تمہاری یہ جو اعمال خارجیہ ہیں وہ کسی گھر کو یا وہ کسی عورت کو کیا بنا رہے ہیں؟ نحوست وہاں پیدا ہو رہی ہے، ورنہ بذات خود عورت سواری تو ایک انسان کی زندگی کی قیمتی چیز ہے اور انسان اس پر بڑا اہتمام کرتا ہے۔ اب سواری کی نحوست کیا ہے؟ آپ اس کو چلا کر کے برائی کے کام میں جاؤ، آپ اس کو رف ڈھنگ سے چلاؤ، آپ اس کے ذریعہ سے کوئی گناہ کرو، یہ سارے کام آپ کے کیا بن جائیں گے میرے بھائی؟ نحوست کا سبب بن جائیں گے۔ لیکن بذات خود نحوست ان چیزوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان تمام قسم کے عقائد کو اس طرح کے جو پائے جاتے ہیں، چاہے وہ کانا آدمی کی شکل میں ہو، چاہے وہ عورت کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھونکا آدمی کی شکل میں ہو، چاہے وہ پرندے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوے کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹٹہری کی شکل میں ہو یا اور کوئی، اس طرح کے تمام عقائد کے بارے میں جو امت اسلام کے اندر آج پائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا یہ شرک ہے، بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول نے تو اسے کیا قرار دیا ہے؟ شرک قرار دیا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان فرمائی تو وہی صحابی موجود تھے، کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہوتا ہے عام طور سے کہ کوئی آدمی آیا اس کا کام بگڑ، کہا فلاں آتا ہے تو میرا کام کیا ہو جاتا ہے؟ یہ عقیدہ برا ہے، غلط ہے، شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حدیث پر بیان فرمائی تو صحابی گھبرا اٹھے، کہا کہ ہو سکتا ہے ہمارے دل میں کبھی اس طرح کا خیال کہیں پیدا ہو جائے تو ہم کیا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا کفارہ ہے کہ انسان کیا کہے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت، کہ اے اللہ نیکی تیرے اختیار میں ہے، تو لاتا ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی نیکی نہیں آتی، اور برائی کا بھی مالک تو ہے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی مجبوری، کوئی بیماری بلا تیرے اجازت کے نہیں آتی۔ ولا حول ولا قوت الا بک، انسان کے اگر دل میں کہیں وسوسہ اس طرح کا پیدا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اس طرح کی دعا پڑھ لے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یہ دعا پڑھ لے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہاں ایک بات علمی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطیرہ شرک ہے، نحوست، بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن یہ شرک وہ نہیں ہے جو مخرج من الملہ، بلکہ یہ شرک اصغر کے قبیل سے ہے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ صحابی نے جب اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لے۔ جس گناہ میں کفارہ ہے وہ کفر کے حد تک، کفر اکبر جسے کہتے ہیں جو مخرج من الملہ ہوتا ہے، یا شرک اکبر جو مخرج من الملہ ہوتا ہے، علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی گناہ میں کفارہ ہے تو پھر وہ صغیرہ میں سے شمار ہوگا، کبائر میں سے شمار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو اور دوستو، انسان کی دیرینہ خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کسی طریقے سے اپنے مستقبل میں جھانک کر دیکھے، معلوم کر سکے کہ آنے والا کل کیسا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، آگے چل کر غم دیکھے گا یا خوشیاں، حادثے اور سانحے کب اور کہاں پیش آئیں گے، خوشیاں اسے کب میسر ہوں گی۔ انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے۔ اس طرح کی انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں غم کب آئے گا اور خوشیاں کب میسر ہوں گی، پریشانیاں کب ہوں گی۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، ایک انسان کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ زندگی کے کس مرحلے میں اس کے کون کون سے جگر کے ٹکڑے اس کا ساتھ چھوڑیں گے، کب اس کی موت آئے گی، تو زندگی جو بچی بھی ہے وہ عذاب بن کر کے، اگر ایک انسان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں دن ہماری موت ہو جائے گی، فلاں دن ہمارا بچہ مرے گا، فلاں دن ہمارے بچے کو یہ بیماری لگے گی، تو وہ دن آنے سے پہلے ہی اس کی غم میں گویا ایک طرح سے غیب کی بات کو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھ کر کے امت اسلام کے ساتھ، اس انسانیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح کا کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے کہ غیب کی باتوں سے مطلع
نہیں فرمایا۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے بھائی اور دوستوں، آج ہر گلی کوچے پر ایسے لوگ ملتے ہیں جو بیٹھ کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بتا دیں گے کہ تمہاری قسمت میں پتے کھول کر کے، تمہاری تقدیر میں تمہاری موت اور زندگی کیا کیا مسائل ہیں جو دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو خود اپنی تقدیر کا پتہ نہیں کر پاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے کر کے جو ہے اپنی جیب کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی بھی سختی کے ساتھ تردید فرمائی۔ آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اگر ایک انسان کسی نجومی کے پاس اور اس طرح سے کسی انسان کے پاس جاتا ہے جو ہاتھ کو دیکھ کر کے، رگوں کو دیکھ کر کے، نسوں کو دیکھ کر کے، لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں، اور یہ ٹیلی ویژن مسلمانوں کا، بولنے والا مسلمان کہتا ہے قسمت کا پتہ دیتی ہے اور ان تمام چیزوں کے ذریعہ بتاتا ہے کون پرائم منسٹر بنے گا، کون کیا بنے گا، اور جو بولتا ہے جس کے بارے میں بنے گا وہ ہاتھ رہتا ہے۔ انسان دنیا میں خود اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے ان کا سچا جھوٹ، لیکن افسوس کی بات ہے، عقیدے کی کمزوری ہے کہ انسان اس طرح کے لوگوں کے پیچھے گھومتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر محض چلا گیا تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر جانے کے بعد اس کو ہاتھ دکھانے کے بعد اس کی بات پر یقین کر لیا فقط کفر بما انزل علی محمد، ایسا انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، گناہ بڑا بھیانک ہے اور انسان کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں، بد فعلی بد شگونی کے مقابلے میں ہے نیک فعلی، فعل حسن یا فعل نیک، اور یہ جائز اور درست ہے، اور بعض روایتوں میں اس کی صراحت ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الفعل الحسن ویکرہ الطیر، وفی روایہ یحب الفعل الحسن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعل لیتے تھے، اور اس کے متعدد شواہد ہیں۔ میں اپنی بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے مختصر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نام رابح، نفع مند، اور اسی طرح سے فائز کامیاب ہونے والا، ناجح کامیاب ہونے والا سنتے تو اس کے نام سے جو ہے فعل حسن لیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت سہیل ابن عمر کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ کہا تھا سہل اللہ امرکم، کہ اللہ نے تمہارے معاملے کو اب کیا کر دیا، آسان کر دیا۔ تو فعل حسن کسی کا نام اس طرح سے ہو یہ تو جائز ہے، درست ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے کام کو پسند کرتے تھے خیر میں، مثلا مسجد میں داخل ہونا ہوا اس لیے کہ اصحاب الیمین کون ہوں گے، اصحاب الجنہ ہوں گے، اور بائیں ہاتھ کو جوتا استعمال کرنے کے لیے، پہننے کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ فعل حسن تو درست ہے، لیکن بدشگونی کے بارے میں نے کیٹیگری بتائی کہ اگر اس اعتبار سے تو شرک اصغر، اور اگر اس حد تک پہنچ گیا تو پھر ایسی صورت میں انسان مخرج من الملہ ہو جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدشگونی ایک طریقے سے یہ اللہ کے بارے میں انسان بدظنی اور بدگمانی کا مترادف ہے، اور وہ بھی بلا کسی دلیل کے، اور حسن ظنی یہ اچھی بات ہے، اور ایک انسان کو، ایک بندے کو اپنے رب سے حسن ظنی ہی ہونی چاہیے، اور اس کو جو ہے اللہ کے بارے میں ہمیشہ ہی خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ولا حامۃ، الو کی نحوست بھی کوئی چیز نہیں۔ زمانے جاہلیت میں عرب کے یہ مشرک عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح الو بن کر کے راتوں کو چلاتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے، فریاد لگاتی ہے کہ فلاں سے بدلہ لو، ورنہ وہ انہیں کی شکل میں جو ہے گھومتی رہتی تھی۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر الو کسی کے مڈیر گھر کی چھت پر آ کر کے بیٹھ جائے تو نحوست لیتے تھے کہ کسی کے مرنے کی یہ خبر لے کر کے آیا۔ اس طرح کا عقیدہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ بہت سارے جانور ہیں، بہت سارے پرندے ہیں جن کے بارے میں ٹٹہری ہے اڑ جائے رات کو تو لوگ کہتے ہیں آج کوئی گاؤں کا سردار ٹائپ کا آدمی کیا ہو جائے گا، مر جائے گا، چمگادڑ دیکھا تو یہ، فلاں دیکھا تو یہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ تردید فرمائی کہ الو بھی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اس کی بنیاد پر کوئی نحوست نہیں ہوتی،
وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے اس کے اندر بھی خیر و خوبی رکھی ہے، اور اس سے نحوست کو پکڑنا اور اس سے نحوست کو لینا یہ اس طرح سے بالکل کیا ہے، درست اور جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی اور